خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا قصص الاولیاء عثمان علی چشتی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان عثمان رضا چشتی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ تمہیں امان کا کس نے کہا تھا؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم صرف ان کو لے کر آنا ہے، امان کا تو میں نے امان دی نہیں تھی۔ تو وہ خود ہی اس وقت دم بخود ہو گیا کہ میں تو امان دے کر آیا تھا، لیکن ادھر تو ابن زیاد نے بالکل ہی انکار کر دیا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ کھڑے تھے تو آپ کو بہت پیاس ستا رہی تھی، تو پاس ہی ایک ٹھنڈے پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ تو وہاں پہ عمر بن علی تھا، اس نے کہا کہ یہ بہت ٹھنڈا پانی ہے، خدا کی قسم میں تم کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے ابن بالا، تمہاری ماں تم کو روئے، اور اس نے کہا کہ جو بھی حکومت وقت کا ساتھ نہیں دیتا تو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں حکومت وقت کا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے تو آپ لوگوں نے بلایا تھا اور آپ کے بلانے پہ میں یہاں پہ آیا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک اور کھڑا تھا، تو اس نے آپ کو جب پانی پیش کیا تو آپ پانی پینے لگے، تو آپ کیونکہ اوپر نیچے والے ہونٹ کٹا ہوا تھا تو وہ پانی کے اندر خون شامل ہو گیا، تو آپ نے پانی نہیں پیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جب پانی پیش کیا گیا تو پھر وہ ہونٹ کٹنے کی وجہ سے وہ خون اس کے اندر گرا اور پانی دوبارہ بھی نہیں پی سکے۔ جب تیسری بار پانی پینے کے لیے منہ کو لگایا تو آپ کے جو اوپر والے دو دانت مبارک جو جنگ کی وجہ سے ہل رہے تھے وہ بھی اس کے اندر گر پڑے، اور آپ نے وہ دانتوں والا پانی چھوڑ دیا اور کہا کہ ابھی تو میں انشاءاللہ حوض کوثر پہ جا کر پانی پیوں گا، دنیا کا پانی ہمارے بس میں ابھی نہیں ہے۔ تو جب وہ جب ابن زیاد کے پاس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو اس وقت عبید اللہ سلمی نے کہا کہ تم نے امیر وقت کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر امیر وقت تمہارا مجھے امان دینا چاہتا ہے تو میرے ہزاروں سلام اس پر ہیں، اور اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کوئی سلام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بحث و تکرار بڑھی، اور ابن زیاد نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے آ کے یہاں پہ لوگوں کو میرے خلاف ورغلایا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ اس کے اور یزید کی تابعداری نہ کرو۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا اور میں امام عالی مقام کا قاصد بن کر یہاں پہ آیا ہوں، اور میں نے آ کر فقط ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا احکامات بتائے، میں نے کچھ بھی ان کے نہ کسی کے خلاف ورغلایا ہے اور نہ ہی کیا ہے۔ تو وہ ابن زیاد ان کی باتوں پہ نہ آیا۔ زیاد کے پاس ہی عمر بن سعد کھڑا تھا، تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے اس کے ساتھ کچھ تخلیہ میں کچھ بات کرنی ہے، تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ تمہارے ابن ہم ہے تو تم ان کی بات کیوں نہیں سنتے ہو، جا کے سن لو۔ جب آپ سائڈ پہ گئے تو آپ نے کہا کہ تم کو کچھ وصیت ہے ان کے اوپر عمل کرنا، ایک تو یہ کہ جب یہ مجھے قتل کر دے گا تو تم نے مجھے دفنا دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب میں ادھر کوفہ میں تھا تو میں نے 7,000 دینار میں نے قرض لیا تھا، میرا وہ قرض چکا دینا، اور تیسری یہ وصیت ہے کہ امام علی مقام کو اپنا کوئی قاصد بھیج کے پیغام دے دینا کہ اہل کوفہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور مجھے یہاں پہ قتل کر دیا گیا، تو آپ لوگ کسی طریقے سے اپنے سفر کو ترک کر دیں۔ تو عمر بن سعد نے آ کر یہی تمام وصیتیں ابن زیاد کے سامنے پیش کی، تو ابن زیاد نے کہا کہ پہلی دو تمہیں عمل کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں، چاہو تو عمل کرو چاہو تو چھوڑ دو، لیکن جو تیسری حضرت امام حسین والی وصیت ہے اس کے اوپر میں کبھی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ باتوں کے دوران ابن زیاد نے جلاد سے کہا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھت پہ لے جاؤ اور وہاں جا کر ان کو قتل کر دو، اور ان کا جسم مبارک اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور کوئی ان کے جسم لاش کو دیکھ کر باقی لوگ عبرت حاصل کرے۔
تو اس طرح حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو کہ حسینی قافلے کے پہلے شہید ہے، تو ان کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ عروہ بن ہانی جو ہمارے پاس قید ہے ابھی ان کو رہا کر دیا جائے، تو ان کا کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو ابن زیاد نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو رہا کر دو، لیکن جب اس کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا تھا، تو فوراً اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ ان کو بھی قتل کر دو کیونکہ انہوں نے میرے مخالف کا ساتھ دیا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ہماری مزید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عثمان رضا چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔